اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورۃ حشر کی یہ آیت نمبر 18 ہے، اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ میں نے آپ کے سامنے مختصر آیت تلاوت کی ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ یہ آیت ہے تو مختصر، لیکن ہدایت، رہنمائی اور غفلت کی نیند سے انسان کو بیدار کرنے کا گویا اللہ تعالیٰ نے حق ادا کر دیا۔ اس آیت میں 3 اہم حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سے ڈرنا، ہر شخص یہ دیکھے کہ اللہ کے لیے ڈرتے ہوئے وہ کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، کیونکہ اللہ ہر عمل سے باخبر ہے۔ تیسرا پوائنٹ، میری پیاری بہنوں، پہلی بات اللہ کا ڈر۔ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو ایمان لایا ہے اللہ پر، یعنی تم نے مان لیا کہ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، کائنات ساری اسی نے بنائی ہے، وہ بھی تیری خدمت کے لیے، اور وہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے۔ اور تو نے یہ بھی مان لیا کہ جتنے انسان بھی مرتے جا رہے ہیں وہ سب کے سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، تم سب اس بات کو مانتی ہو، تو اگلی بات آ رہی ہے کہ جب تمہارا ایمان اور عقیدہ کہ آخرت ہوگی اور ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے۔ گویا آج، یعنی اس دنیا کی پوری زندگی آج ہے، یعنی ایک دن۔ اس کے بعد جو زندگی آئے گی اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے، وہ کل کا دن ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جس کل کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بیدار کر رہے ہیں وہ بہت ہی ہیبت ناک دن ہوگا، جسے قرآن مجید میں سورۃ مزمل میں وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، اس دن کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن مجھے یاد نہیں رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نہیں، کیا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا ہے؟ کوئی جگری دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ سورۃ معارج میں آیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، خاص طور پر اس دن 3 مقامات بہت سخت ہوں گے۔ نامہ اعمال تقسیم کیا جا رہا ہوگا، وہ منظر بہت خطرناک ہوگا۔ ہر ایک کو انتظار ہوگا کہ معلوم نامہ اعمال کس ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا وہ تو خوش نصیب ہوگا۔ خوشی سے ہر ایک کو وہ نامہ اعمال دکھائے گا کہ یہ دیکھو، مجھے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ اس کے لیے بہت خوشی کا عالم ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ منظر بہت خطرناک ہوگا، کسی کو کسی کے پہچاننے کا ہوش نہیں ہوگا۔ دوسرا خطرناک منظر
جب اعمال تولے جائیں گے اس وقت ہوگا۔ اس وقت ہر ایک کو آ کر ایک دوسرے پر اپنا حق جتائے گا۔ کوئی کہے گا اس نے میرا مال کھایا تھا، کوئی کہے گا اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، کوئی کہے گا اس نے میری چوری کی تھی، کوئی کہے گا اس نے میری غیبت کی تھی، کوئی کہے گا اس نے مجھے بے گناہ قتل کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس شخص کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بہت ہی نازک لمحہ ہوگا جب اللہ کی عدالت ہوگی، بے لاگ عدالت ہوگی، انصاف کیا جا رہا ہوگا اور پیسے پیسے کا حساب کتاب ہوگا۔ اس موقع پر بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تیسرا منظر پل صراط کا ہوگا۔ اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پل صراط بال سے بھی باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ جب لوگ پل صراط کو عبور کریں گے، اکثر و بیش لوگ جہنم میں گرتے جائیں گے۔ کچھ خوش نصیب لوگ پل صراط کو خیر و خوبی سے پار کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے، لیکن اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پل صراط کا یہ منظر سب سے ہیبت ناک منظر ہوگا۔ ان تینوں مواقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک واقعہ عرض کروں کہ ان کی باندی نے ان سے کہا کہ میں نے رات خواب میں یہ دیکھا کہ قیامت واقعہ ہو گئی ہے اور پل صراط سے لوگ گزر رہے ہیں۔ میں نے ایک بادشاہ کو گزرتے دیکھا کہ وہ پل صراط سے نہ گزر سکا اور جہنم میں گر گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو باندی سے کہا کہ بتاؤ پھر کیا ہوا؟ باندی نے کہا کہ پھر فلاں بادشاہ آیا، وہ بھی پل صراط سے گر کر جہنم میں چلا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو باندی سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، پھر آپ کی باری آئی۔ بس یہ سنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بے ہوش ہو گئے کہ پتہ نہیں کہ میرا کیا ہوا، میں تو لائق ہی نہیں کہ پل صراط کو عبور کر سکوں۔ کافی دیر بعد جب ہوش میں آئے تو کانپتے ہوئے باندی سے پوچھا کہ میرا کیا ہوا؟ تو باندی نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، آپ کو مبارک ہو، آپ پل صراط کو عبور کر کے جنت میں پہنچ گئے۔ میری پیاری بہنوں، یہ ہے کل کا دن جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جو کل کا دن ضرور آنا ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور جس کی ہول ناکیاں اور تیاریاں کرنی چاہیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو بھی فرمایا، اے عبد المطلب، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں گا۔ صحیح مسلم کی میری پیاری بہنوں یہ حدیث ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان والوں سے کتنے دو ٹوک الفاظ میں فرماتے ہوئے کہا کہ کل کی تیاری کرو، کل والے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ ہے قرآن کی دعوت جو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ یہ زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ ہم کل کی تیاری کریں، اور کل کی تیاری کا ایک ہی نسخہ ہے کہ آئیں اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے۔ جو کچھ ہم یہاں پر آج بوئیں گے وہی کچھ ہم کل کاٹیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کے دن دوسرے اپنی نیکیوں کی فصل کاٹ رہے ہوں اور ہم دھرے کے دھرے رہ جائیں، دوسروں کو صرف دیکھتے رہ جائیں۔ اللہ نہ کرے ایسے، اور صرف ایک نیکی کے لیے بھیک مانگتے رہ جائیں۔ ہر طرف سے ٹھوکریں کھاتے پھریں، حتیٰ کہ والدین بھی کہہ دیں کہ بیٹے آج بہت خطرناک دن ہے، ہر ایک کو اپنی جان چھڑانی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر میدان حشر میں اپنی جان چھڑانی ہے تو اس کے لیے آج کا موقع ہے۔ اس موقع کو ضائع نہ کریں، اس بے بہار زندگی کی قدر کریں، زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں، زندگی کے ایک ایک لمحے کو آخرت کی تیاری میں بسر کریں۔ ہر وقت محاسبہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے من کی دنیا کو ٹٹولیں کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یاد رکھیے، ایسے اللہ سے ہمارا معاملہ ہے جو ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ کل کی تیاری کس طرح ایک ہی نسخہ ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ آئیں مل کر ایسا ماحول بنائیں، ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس سے ہم سب آخرت کی تیاری کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔